السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وعملا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ آمین اللہم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں آیت نمبر 3 میں، اور اس کا پہلا کانسیپٹ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے آج کی کلاس میں، یؤمنون بالغیب، وہ ڈسکس کرنا ہے۔ اچھا، اب ہم نے پچھلی کلاس میں متقین کے بارے میں پڑھا تھا، تو اور ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ ان میں سے ان کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایمان آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ایمان ہوتا کیا ہے اور وہ ایمان لاتے کس چیز پر ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ الذین، وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائے۔ ایمان ادھر اب روٹ ہے حمزہ میم نون، ایمان، ہاں جی، ایمان کا امن۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کے نا مختلف میننگز ہیں۔ ایک تو امن ہی ہے، امن، سکون، اطمینان، یہ ذرا ملتے جلتے میننگز ہیں۔ اور ایک اور میننگ اس کا آ جاتا ہے حفاظت میں، اور یہاں پہ اللہ پاک کی ایک اسماء الحسنی ہے، اس کو میں ذرا ایک دفعہ یہاں سے کنفرم کر لوں۔ آئی تھنک المؤمن ہے، المؤمن، جی المؤمن کو میں نے زیادہ اتنا ڈیٹیل میں نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو جیسے ہم نے پہلے نہیں پڑھا ہوا کہ سلامتی بھی اللہ پاک خود سلامتی ہے، اور سلامتی اللہ پاک سے ملتی ہے۔ اسی طرح ہم آگے جا کے رزق کا بھی دیکھیں گے کہ رزق جو ہے نا وہ ہمیں اللہ پاک ہی عطا کرتا ہے، اپنی ہی باؤنٹی میں سے وہ عطا کرتا ہے، اور جتنا بھی وہ عطا کرے اس کو وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح امن جو ہے، حفاظت کس طرح ہے کہ ہم جب یقین کر لیتے ہیں کسی چیز پر، دل سے اس کو مان لیتے ہیں، تو ہمیں ایک اطمینان ملتا ہے، اور ہمیں ایک قسم کی اس کے اندر ایک سیکیورٹی فیل ہوتی ہے کہ جب ہمارا ایمان ہی اتنا پختہ ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں بدل ملے گا۔ بدل سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہمیں اجر ملے گا، ہماری جو بھی اسٹرگلز ہیں وہ فضول میں نہیں ہیں، تو ہمارے اندر نا ایک قسم کی وہ سیکیورٹی پیدا ہو جاتی ہے، وہ حفاظت آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں امن دے کر ہماری ایک قسم کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو یہاں سے اللہ پاک کا نام آ جاتا ہے المؤمن۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو یعنی کہ ہوتا ہی ہے نا کہ ہمیں کبھی کبھی نہیں، آج کل تو ایسا ہی ہے کہ ہر دن کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے جو ہمارا سکون ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے، ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں۔ تو ہم اللہ پاک کا یہ جو اسماء الحسنی ہم دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا المؤمن، امن، اطمینان اور سیکیورٹی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، ہم تیرے سے اس کا سوال کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ اس طرح ہم اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کر سکتے ہیں، اسماء الحسنی کو اپنی دعا میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب ایمان ہے کیا؟ ایمان ہے دل سے ماننا، ایسا یقین جو دل کو مطمئن کر دے، اور پھر وہ یقین عمل میں ظاہر ہو، یعنی کہ آپ اس چیز پہ اتنا پختہ یقین، جیسے ہوتا نہیں ہے کہ ہم جب بچہ جو ہوتا ہے سب سے زیادہ یقین وہ کس پر کرتا ہے، اس کو چھوٹے بچے کو اللہ کا کانسیپٹ اتنا نہیں پتہ ہوتا، اس کو صرف پتہ ہوتا ہے کہ اچھا میری امی مجھے بتاتی ہیں، میرے ابو مجھے بتاتے ہیں، تو ادھر اس 3 4 5 سال کے بچے کا جو سورس آف سیکیورٹی ہے نا، سورس آف امن، سورس آف یقین اس کے پیرنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہی جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور جب ہمیں اللہ پاک کا ہمیں پتہ لگتا ہے، پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو ہم اپنے پیرنٹس کے تھرو بھی سیکیورٹی فیل کر رہے تھے وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے تھا، کیونکہ وہ ہمارے پیرنٹس بھی جو ہیں اللہ پاک کی ہمارے لیے اوبیسلی دین ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ایک بچہ اپنی ماں پہ اندھا دھندی قسم کا یقین کرتا ہے نا کہ میری ماں تو میرے لیے کچھ برا کر ہی نہیں سکتی نا، اور اکثر ہم ادھر اسکولز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرا پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ کہاں سے پتہ لگا اور تمہیں یقین ہے تمہاری بات میں، کہتے ہیں میری امی نے مجھے بتایا، اور اس کا وہی ہوتا ہے کہ میری امی نے مجھے بتایا نا تو بس ڈیفینیٹ یہ بات سچ ہے، چاہے وہ جھوٹی ہو، اتنا یعنی کہ یقین ہوتا ہے وہ یعنی کہ ایسا یقین۔ ٹھیک ہے، اور وہ یعنی کہ دل اتنا مطمئن ہو جائے کہ پھر آپ اس یقین کو یقین ایک نا وہ والی چیز ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو نا یقین نظر نہیں آتا کسی کا،
آ بھی سکتا ہے، لیکن آج جب وہ عمل کرتا ہے آپ کو تب نظر آتا ہے. ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ تقویٰ جو ہے وہ دل سے سٹارٹ ہوتا ہے. اندرونی آپ ایک چیز ایکسیپٹ کریں گے تو پھر آپ کی وہ ظاہری جو ہے وہ شو ہونے لگ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اور اب آگے ہم دیکھتے ہیں بالغیب. با کا اشارہ ساتھ کی طرف ہے، اور غیب کا روٹ ہوگا غین یا با. اور غیب کیا ہوتا ہے؟ غیب ہوتا ہے چھپ جانا، نظروں سے اوجھل ہونا. وہ کہتے نہیں ہے، ایک محاورہ ہے، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، کہ آپ کو اگر ایک چیز نہیں آ رہی ہے تو آپ کا دماغ جو آپ کو قسم کا بتاتا ہے کہ یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. اسی طرح ہم اپنے مسئلے مسائل کے بارے میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں، اگر وہ فلاں بندہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا جو اس اسٹریس کی جڑ ہے، تو اس کا ایک قسم کا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ہم اپنے آپ کو اور اس کا ایک مطلب اوبیسلی غیر حاضر ہونا بھی ہے. تو اب یہاں پہ غیب سے مراد یہ ہے، کیونکہ ہم اس کو ایمان کے کانٹیکس میں لے رہے ہیں، ہم یہاں پہ وہ تمام چیزیں مراد ہیں جو انسان کی نظر سے پوشیدہ ہیں اور براہ راست ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہ تمام چیزیں جنہیں انسان جو ہے وہ اپنے حواس میں، یعنی کہ ہمارے اگین ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہم اس دنیا میں بہت فزیکلی لمیٹیڈ ہیں، تو ہم کچھ چیزوں کو نہیں، ہم ان کو پرسیو ہی نہیں کر سکتے، نہ ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں. ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، ہمارا جو دماغ ہے نا وہ لمیٹیڈ ہے. کہتے نہیں ہے، آئنسٹائن کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا اس میں کتنی حقیقت ہے، کہ وہ اس نے اپنے پتہ نہیں دماغ کا پتہ نہیں 10% حصہ استعمال کیا، پتہ نہیں یہ ہے وہ ایسا کر کے نا. تو اگر اس میں سچائی ہے بھی تو دیکھ لیں کہ اس نے 100% تو نہیں استعمال کیا نا، صرف 10% استعمال کیا، اور کہاں سے خیر کہاں وہ بندہ پہنچا ہوا. لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں، ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے. جیسے ایک ایگزامپل ہم اس میں حروف مقطعات کی ہی لے لیتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کی غیب کی باتوں میں سے ہیں، ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے. ایسے ہی ہو گیا. اچھا جی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ پاک کے علم میں ہیں، لیکن ہماری سمجھ سے باہر، ہم سے چھپی ہوئی ہیں. اب اس میں کچھ مثالیں ہیں جو کہ ہم ابھی احادیث اور آیات میں بھی دیکھیں گے، لیکن آپ لکھ لیں کہ کیا کیا اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. سب سے پہلا تو اوبیسلی اللہ پاک خود، پھر اللہ پاک کے فرشتے آ جاتے ہیں، آخرت، اور آخرت میں جزا اور سزا کا کانسیپٹ کہ ہماری جزا اور سزا ہونی ہے. ٹھیک ہو گیا. تقدیر کیا ہے، قدر، جنت و جہنم، قیامت، وحی، اللہ کی نگرانی، اللہ کی مدد، دعا، رزق اور قبولیت پر یقین. یہ کچھ چیزیں ہیں جو بالغیب کے اندر آ جاتی ہیں، ایمان بالغیب میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور طریقے سے اس کو کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اللہ کی یہ بتائی ہوئی باتیں، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے تھرو ہی پتہ لگی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، اندیکھی حقیقتیں ہیں، اور ان پر یقین رکھنے کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 اور 16. السجدہ آیت نمبر 15 اور 16. اس میں نا اب ہمیں جو متقی لوگ ہیں نا ان کی ہمیں یہی صفت یعنی کہ ڈسکس ہو رہی ہے، ایمان والی، اور یہ کہ پھر اس پہ وہ ایکٹ کیسے کرتے ہیں. اچھا جی، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. اب اس کے اندر ہمیں 3 صفات بتا دی گئی ہیں کہ وہ جیسے میرے ذہن میں سب سے پہلے جب یہ والی آیت میں نے پڑھی تو میرے ذہن میں حضرت موسیٰ کے واقعے میں وہ جو جادوگر تھے وہ آئے تھے کہ انہوں نے جب سچائی ریئلائز کی وہ فوراً سجدے میں گر. اچھا، یہ ہم نے آیت 15 دیکھی. آیت 16 میں کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی پیٹھیں جو ہے نا وہ بستر سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پیٹھیں جو ہیں بستروں سے الگ رہتی ہیں. جی، ایمان والوں کی، یعنی کہ متقی لوگوں کی صفت ہے، اور ایمان لانا بھی متقی لوگوں کی ہی صفت کے اندر آ جاتا ہے. جی، تو یعنی کہ وہ ایمان لاتے ہیں، نصیحت کو قبول کرتے ہیں،
اللہ پاک کی حمد پہ بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور یہ کہ ان کی پیٹھیں جو ہیں بستروں سے علیحدہ رہتی ہیں. مجھے اس یعنی کہ اس کا ایک مطلب اوبویسلی ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ پیٹھ جو ہے بستر کے ساتھ تبھی لگتی ہے جب بندہ آرام کرنے لگتا ہے، اور زیادہ تر یہ رات کے کانسیپٹ کے لیے آتا ہے. تو یہاں پہ ایک میننگ ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ تہجد کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک میننگ ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ وہ آرام نہیں کرتے، وہ کوئی بھی یعنی کہ دن کے کسی بھی حصے میں وہ آرام نہیں کرتے، وہ ہر وقت اللہ پاک کی ایک تو یاد میں، اور دوسرا یہ ہے کہ خدمت خلق اس میں لگے ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے خود کہا ہوا ہے کہ تم میرے بندوں کی خدمت کرو اور میں پھر تمہیں یعنی کہ میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ مفہوم ہے اوبویسلی اللہ پاک کی، آئی ڈونٹ تھنک یہ باقاعدہ کوئی آیت ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کہ اے بندہ تم میری مخلوق کی خدمت کرو، پھر میں تمہاری بھی ہیلپ کروں گا. اور ہم نے خوف اور طمع ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی، کون سا ورڈ تھا اب میرے پاس نماز نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ چیز ڈسکس کی ہوئی ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا جی ہاں چیک کریں. آئی تھنک کہ ہم نے آخری جو دعائیں کی تھیں نا، ہاں اس میں سے مجھے دکھا دیں، آئی تھنک ہم نے یہ یوز کیا تھا آخری جو تھی یہ یہاں پہ آئیں گے، ذکری کا و شکری کا وسمت کا یا ذل جلالی والاکرام. ہم نے یا ذل جلالی والاکرام کے اندر یہ چیز دیکھی تھی کہ جلال کے اندر آ جاتا ہے تھوڑا سا ڈر اور خوف، اور اکرام کے اندر آ جاتا ہے وہ طمع اور وہ امید. تو یہاں پہ ہمیں وہی بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ہم نے رہنا ہے، یعنی کہ میانہ روی ان دونوں چیزوں کے اندر، خوف کے اندر بھی اور طمع کے اندر بھی ہم نے میانہ روی اختیار کرنی ہے. اور اگین جو رزق اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ ہیں لائک مزید وصفات متقی لوگوں کی. اچھا جی، ایک اور صفت کیا ہے کہ انہیں ان لوگوں کو 100% کیا اس سے بھی زیادہ ان کو یقین ہے کہ انہوں نے اللہ پاک سے ملنا ہے. اب یہ یقین جو ہے کہ اللہ پاک سے ملنا ہے، یہ بھی اوبیسلی غیب میں سے ہے، کیونکہ ہمیں یہ انفارمیشن قرآن پاک سے ملی ہے اور اپنے نبی کے ذریعے ملی ہے. اپنے نبی پہ بھی یقین رکھنا بھی ایمان بالغیب پہ ہی آتا ہے، کیوں وہ ہمیں وہ انفارمیشن دے رہے ہیں جو انہوں نے بھی ٹھیک ہے معراج کا واقعہ ہوا، انہوں نے جیسے انہوں نے سب کچھ ایکسپیرینس کیا، اوبیسلی اگین وہ نبی ہیں، ان کا اسٹیٹس ہم سے بہت اوپر ہے. اور حضور پاک کی جیسے ایک اگین مجھے ویسے پتہ نہیں ہے، ایکچولی میں وہ کوٹ نہیں کروں گی، وہ حدیث میں اکثر وہ کہا نہیں جاتا کہ ایک امت ایسی آئے گی جنہوں نے مجھے بالکل نہیں دیکھا ہوگا، تو وہ لیکن یہ ہے کہ نمبر ابھی مجھے اس کا نہیں پتہ، تو ہم اس کو اتنا ڈیٹیل میں نہیں کرتے. بالکل، کیونکہ انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں لوگوں کو. صحابہ جو تھے، تابعین جو تبع تابعین تھے، وہ تو بہت کلوز تھے. ہم تو بہت 1400 سال گزر گئے اور ابھی تو آگے پتہ نہیں اور کتنے سال آنے، پتہ نہیں جب 2000 سال گزر جائیں گے پھر مجھے نہیں پتہ تب اسلام کی اور ایمان کی کیا حالت ہوگی. ہم یعنی کہ 1400 سال بعد ہی ہم دیکھیں. بلکہ یہی آتا ہے کہ جب خلفائے راشدین کے زمانے میں لوگ جو تو بھٹکنے لگ گئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ تو پھر بھی خلفائے راشدین تھے، وہ تو پھر بھی لائک سچویشن کو کافی حد تک انہوں نے کنٹرول کیا تھا، اسپیشلی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے میں تو اور بھی. تو ہم نا اس کے اندر اب دیکھتے ہیں سورہ البقرہ کی، آپ لکھ لیں آیت نمبر 45 اور 46، 45 اور 46 سورہ البقرہ. اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جب ہمارے پاس یہ یقین ہے کہ ہم نے کرنا، تو ہمیں پتہ ہے. اگین مجھے میرے ذہن میں وہ جادوگری آ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا جب فرعون نے کہا تھا میں تم لوگوں کو مار دوں گا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پلٹنا تو اپنے رب کے پاس ہی ہے، تو ہمیں جس طرح بھی مارو. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہنا، یہ بہت بڑی بات ہے. ہم آج کل اگین میں وہی بات کروں گی، ہم ایمان کی پختگی آ گئی. بالکل تو نظر آ رہا ہے، پتہ ہے مجھے جب جانا ہی رب کے پاس ہے. بالکل وہی ہے. تو یہ بس ایک وہ والی صفت آ جاتی ہے کہ ہم اور یہ ایمان جو ہے نا کہ ہمیں جو پتہ ہو کہ ہم نے اللہ پاک کے پاس جانا، یہ ہمیں نا بہت چیزوں سے روکتا بھی ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے نا، جیسے فار ایگزامپل آئی ڈونٹ نو ریڈی والے کی نہیں میں بات کروں گی، لیکن ایک ویڈیو میں نے ضرور دیکھی تھی، اس کے اندر ایک بندہ تھا، اللہ کا بندہ تھا میں تو کہتی ہوں، وہ جو تھا نا ناپ تول کر صحیح حساب کرتا تھا، اور ایون جو وہ کاغذ نہیں دیتا تھا اس کو بھی وہ ناپتا تھا. وہ کہتا تھا کہ کاغذ کا جو ویٹ ہے نا
وہ میں انکلوڈ نہیں کروں گا, میں آپ کو اس کی جگہ اور پروڈکٹ دوں گا, کیونکہ اس کا کیا تھا کہ میں نے اللہ پاک کو کل جواب دینا, میں نے کہا سبحان اللہ, اگر اس میں نے کہا کہ اگر یہ ایمان یعنی کہ اگر ہم سب اپنے اس کے اوپر کرنے لگ جائیں, میں کہتی ہوں کہ وہ بندہ نا کتنے لوگوں سے وہ بہتر ہوگا, لاکھوں میں ایک ایسا بندہ نکلتا ہے جو جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے پیپر کا اور شاپر کا اور جو میں نے ان کے ویٹ بھی دیکھنے. ہم تو سوچتے نہیں, ہم تو کہتے ہیں ان کا تو کوئی ویٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہم نہیں اس چیز کو کنسیڈر کرتے. لیکن میں نے جو ویڈیو دیکھی میں نے کہا سبحان اللہ, میں نے کہا یا اللہ ایسے بھی بندے ہیں, ایسے بھی بندے تیرے ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا میں, سبحان اللہ. تو ایک یہ ہو گیا. پھر آگے سورہ ملک کے اندر کی آیت نمبر 12 ہے, سورہ ملک آیت نمبر 12, اس میں بھی اللہ پاک یہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. اور اس کے اندر ہی بلکہ جو میں نے اگزامپل ابھی دیا اس کے اندر یہی آ جاتے ہیں کہ وہ بندہ جب کام کر رہا ہے تو کوئی اور اس کو دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا, اس کو پتہ ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اپنے ایکشنز, اسی طرح جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں, ہم کہتی ہوں کہ اللہ پاک کی بہت بڑی دین ہے کہ ہم کوئی غلط کام کرنے لگیں لیکن فوراً دل میں جو ہے کھٹکا آ جائے کہ وہ نہیں. ہم نے متقی لوگوں کی پڑھی تھی نا ایک صفت کے, اس کے اندر یہ تھا کہ جب ان سے کوئی فحش کام جو سرزد ہو بھی جاتا ہے تو فوراً جب ان کو پتہ لگتا ہے, ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے, تو فوراً اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے, بالکل نعمت ہے. اچھا جی, ایک اب ہم دیکھتے ہیں سورہ قاف کی, آپ لوگ لکھ لیں 30 آیات 31 سے 34. یہ سورہ قاف, الکاف نہیں, قاف, سورہ نمبر 50 ہے یہ. اب اس میں یہ ہے کہ جن کا آیت نمبر 31 سے 34, اس میں اللہ پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ جو ایبسولوٹ فیتھ رکھتے ہیں, جو ایمان کی پختگی رکھتے ہیں, ان کا پھر صلہ ان کو کیا ملے گا, اس کے اندر وہ ڈسکس ہو رہا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی, کچھ بھی دور نہ ہوگی. ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا, جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے. داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ, وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا. سبحان اللہ. اب اس میں اس اللہ پاک اس وعدے پر بھی یقین کرنا ایمان بالغیب کے اندر آتا ہے, ٹھیک ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اللہ پاک کی تمام وعدوں پر, یعنی کہ جزا اور سزا ہونی ہے, اس پہ بھی یقین رکھنا, یہ بہت بڑی بات ہے. ہم بھول جاتے ہیں کبھی کبھی, ذہن میں آتا ہے کہ اللہ پاک تو رحمان ہے, اللہ پاک رحیم ہے, اللہ پاک کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ لائک ایسا سلوک کرے. لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہوا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ اللہ پاک کے لیے آسان ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ یقین رکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ ہے کہ یہ آیات جو ہے نا وہ انسان کے اندر آخرت اور حساب کتاب اور جو اللہ پاک کی انسین ریالٹیز ہیں, وہ بالغیب جو ہیں, ان پر یقین پیدا کرتی ہیں, جو ایمان بالغیب کی بیسکلی روح ہے, ٹھیک ہے. ہم نے اس کو سمجھنا ہے. اور ابھی کل آئی تھنک میرے ذہن میں بھی وہ ایک بات آئی تھی, ہاں کل میں نے ایک نا ویڈیو دیکھی, اس کے اندر نا یہ واقعہ ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ حدیث میں ریلیٹڈ ہے کہ نہیں, لیکن واقعات جو ہوتے ہیں نا بیسکلی وہ ہمارے لیے ایک قسم کی نا عبرت کا وہ ہوتا ہے, عبرت کا ہم اس کو کوئی سبق سیکھیں. اس میں کیا تھا کہ ایک بندہ تھا, وہ نا جنت کے نا آپ سوچ لیں کہ اتنا قریب تھا وہ جنت کے, ٹھیک ہے. پوری زندگی اس نے یعنی کہ اللہ پاک کی عبادت کی, سب کچھ اس نے کیا, یہ ہے وہ سب کچھ. اب وہ نا مسجد میں جب جایا کرتا تھا نا تو اس کو نا ایک بندہ نظر آتا تھا جو نہ مسجد جاتا تھا نہ کوئی ایسا کام کرتا تھا, تو اس کو نا وہ, اور جو بھی کام کرتا نا آئی تھنک غلط کرتا تھا, تو اس کو نا بس ریمائنڈر ہر دن دیتا تھا کہ بھائی تم نا جو بھی کرو نا حرام کرو تو اس کو چھوڑ دو. ہر دن ان کو ریمائنڈر دے کے نا چلا جاتا تھا. ایک دن ایسا ٹائم آیا کہ جس کو وہ ریمائنڈر دیتا تھا نا, اس نے اس کو کہا کہ تم نا اپنی فکر کرو, تم مجھے نا میرے حال پہ چھوڑ دو. اب جس طرح بھی اس نے کہا, تلخ کلامی ہوئی جیسے بھی ہے, تو وہ جو بندہ جو اس کو ہر دن کہتا تھا نا, اس نے نا اس کو کچھ چند الفاظ کہہ دیے جو کہ میرے لیے تو بہت نا آئی اوپننگ تھے. اس نے کہا کہ بھائی تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. اس نے یہ کہہ دیا اور وہ آگے چلا گیا. تو پھر اللہ پاک کیا کہتے ہیں کہ یہ کون تھا بندہ, یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا کہ اس نے یہ کہا کہ میں کسی کو معاف نہیں کروں گا.
اسی طرح اس بندے کے اس کال کے کہنے پر نا اس کے سارے جو اعمال تھے نا ضائع ہو گئے. میں نے جب یہ دیکھا میرا دل جو ہے نا بہت ہوا. میں نے کہا کہ دیکھیں الٹیمیٹ یہ ہمارے لیے میرے حساب سے یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا عبرت کا وہ ہوتے ہیں. اگر اس بندے نے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اس نے ریئلائز کر لیا اور اللہ پاک سے سچی توبہ کر لی کہ یا اللہ تعالیٰ میرے سے غلطی ہوگی, مجھے معاف کر دے اور میرا اعمال ضائع نہ کر, تو پھر اللہ پاک ریسٹور بھی کر دیتا ہے. یہ بھی ہم نے سورہ الفرقان میں پڑھا ہوا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو اچھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اس نے پھر مجھے سوچنے پر وہ کیا. میں نے کہا میں نے تو نہیں کبھی کسی کو ایسے کہا. ہم کہہ دیتے ہیں ہم بہت بیوقوف لوگ ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. سوچنے لگے ہیں کہ تو میں نے جب وہ آیت پڑھی نا پہلے تو میں نے فون سائڈ پر رکھ دیا. پھر میں نے اللہ پاک سے میں نے دعا کی. میں نے کہا یا اللہ تعالیٰ اگر میرے منہ سے کبھی ایسی کوئی چیز نکلی ہے تو مجھے معاف کر دے. میں نے کہا اللہ پاک سے نا ایک تو توبہ کرتے رہنا چاہیے. کو جج مت کرو کہ اللہ جانے وہ کس بات میں ہم سے کتنا اچھا ہے. ان اللہ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کر رہا, لیکن ہاں دلوں کی کیفیت تو نہیں ہم جانتے کسی کو کی, کیونکہ وہ کبر آ جاتا ہے. وہ کبر آ جاتا ہے. یہ جو اس واقعے کے اندر آیا وہ کبر ہی تھا. اس نے یہ کہا کہ بھائی تمہیں اللہ پاک نہیں معاف کرے گا. تو یہ یعنی کہ ایک قسم کو یہ امپلائی کر رہا ہے نا کہ تم جو بھی کر لو تم حقیر ہو, تم نہیں یعنی کہ معاف کیے جا سکتے. تو وہ پھر اللہ پاک نے اس پہ فوراً ایک قسم کی پکڑ ہوئی کہ بھائی تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے. یعنی کہ ہم اللہ پاک کی صفات جو ہیں ایک قسم کو اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں نا. اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہم یعنی کہ اپنی زندگی میں ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا تم یا تو بہت پیچھے ہو یا تم بہت آگے ہو یا پھر فلاں بندہ. یعنی کہ ہم کہہ دیتے ہیں ہمارا یہاں پہ مسئلہ ہے, ہم نا کہہ دیتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں لگتا. تو اس لیے جو ہے نا, اور یہ چیز ہمیں نا بچوں کو سکھانی چاہیے کہ بیٹا اس طرح نہیں کہنا کسی کو. کیونکہ نا اکثر میں نے تو یہ چیز بہت وہ کی ہے کہ اگر آپ اکثر اپنا کوئی چیز کسی کو کہتے ہو نا تو الٹا واپس آپ کو ہی آ کر لگتی ہے اور آپ کو ریئلائز ہوتا ہے بعد میں. تم تو جہنم میں جاؤ. ہاں تو یہ بہت, ہاں تم تو ہو ہی وہ نا. نہیں, اور پتہ ہے مزے کی بات یہ ہے, مزے کی نہیں ہے خیر تھوڑے سا افسوس کی بات ہے کہ لوگ اپنے بارے میں بھی یہ کہہ دیتے ہیں وہ میں نے تو جانا ہی فلاں میں ہے نا. تو یہ غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ کہا وہاں ہوتا ہے, یہ مایوسی ہے. لیکن اگین اس میں وہی بات آ جاتی ہے, وہی والی آیت میرے ذہن میں آتی ہے کہ جب ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے. فحش کے اندر اوبیسلی ہیں تو دوسری کیٹیگری, لیکن یہ کہ جب یہ بھی اس طرح کی بھی تھاٹس آئیں تو آپ فوراً اللہ پاک سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ میرے سے یہ بات نکل گئی, میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس کو میں مانتی نہیں ہوں اور میں ماننا نہیں چاہتی, تو یا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. غفور الرحیم ہے اللہ پاک کی صفت پہ ہم نے یقین رکھنا ہے. ٹھیک ہے, نہیں وہ تو ہم اقرار کر رہے ہیں, وہ اقرار کر رہے ہیں, لیکن یہ اپنے آپ کو یہ کہہ دینا کہ میں نے تو جانا ہی فلاں کے اندر ہے نا, تو وہ تھوڑا سا نا اس کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ نا, اور یہ ہمارا مسئلہ ہی ہم کہہ دیتے ہیں. ہم سب نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوگی, کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اگر کوئی کہہ رہا ہے نا کہ اس نے نہیں کی تو پھر یا تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ نوازا ہو یا پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے, اور زیادہ تر میں کہوں گی کہ زیادہ لیٹر کیٹیگری ہے. جنت کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جنت بھی جو ہے وہ گناہ گار کے لیے ہے اور جہنم بھی جو ہے وہ گناہ گار کے لیے. جہنم کون سا گناہ گار کے لیے؟ وہ جو اڑ جاتا ہے, جو ڈٹ جاتا ہے, توبہ نہیں کرتا. جنت اس گناہ گار کے لیے جو اللہ پاک سے توبہ کرتا ہے. یعنی کہ یہ آپ یہ وہ ڈفرینس دیکھیں نا. پتہ ہے کہ میری کیسی جو کرے گی, بالکل وہ جب توبہ کرے گی تو میں اس کو اور درجے دوں گا. بالکل. اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا ہوا کہ تمہیں کیا لگتا ہے اگر تم اتنے پاک باز ہوتے تو ہم تمہاری جگہ ایک اور مخلوق لے آتے جو گناہ کرتے. بالکل. اچھا, اب ہم نا ایک حدیث دیکھتے ہیں جامع ترمذی کی 2144. جامع ترمذی 2144, اور یہ تقدیر کے بارے میں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آئے اور یہ یقین کر لے کہ جو کچھ اسے لاحق ہوا ہے چوکنے والا نہ تھا اور جو کچھ چوک گیا ہے اسے لاحق ہونے والا نہ تھا. یعنی کہ یہ بھی بلکہ میں نے کل ہی آئی تھنک ویڈیو میں نے دیکھی تھی, اس کے اندر یہی تھا کہ یہ جو ہے نا یہ اللہ پاک کی رزق کے اندر یہ چیز آتی ہے. تقدیر جو ہے نا وہ اوبیسلی پہلے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا جو فیٹ ہے, ہمارا رزق ہے, ہمارا سب کچھ جو ہے وہ پہلے وہ پہلے لکھا ہوا. تو اس چیز پر یقین رکھنا بھی ایمان بالغیب کا ہی ایک حصہ ہے.
ٹھیک ہے. اور ہم اگر وہی بات آ جاتی ہے جو اگر مگر شگر جو ہم کرتے رہتے ہیں نا, اگر یہ کیا ہوتا, اگر وہ کیا ہوتا, اگر وہی ہم نے جیسے میں پچھلے دن بات نہیں کری تھی کہ ہم نے جو میں نے اگزامپل ایک قسم کی آپ لوگوں کو دی تھی اپنے ماسٹرز وغیرہ کے بارے میں کہ اگر میں لیٹ جاتی تو اگر میں وہاں پہ رہتی تو اگر مگر شگر کے اندر ہی آ جاتا نا. تو وہ تقدیر جب میں نے یہ والا پڑھا نا تو میرے ذہن میں وہی بات ہے کہ کہ میرا لکھا ہی نہیں ہوا تھا کسی بڑے آفس میں کام کرنا, میرا لکھا ہی نہیں ہوا تھا. آگے فیوچر میں اگر لکھا ہوا وہ بھی تقدیر کا ہی قصہ ہوگا, لیکن جس ٹائم کو میں نے یعنی کہ جو میرا گزر گیا وہ اس کے اندر نہیں لکھا ہوا تھا, تو وہ تقدیر ہی ہے, اس پہ یقین کرنا. اب اس پہ بیٹھ کے بندہ افسوس ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ بندہ اس افسوس میں اپنے آپ کو ڈوب کے مار ہی نہ لے, ٹھیک ہے نا, موو آن کرے. یعنی کہ ایمان کا یہ بھی ایک وہ ہے کہ آپ ایک جگہ اسٹیگنٹ نہ رہو, آپ موو آن کرو. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اسی طرح ایک اور جامع ترمذی کی 2145 ہے, یہ بھی تقدیر کے بارے میں ہی ہے. 2145 علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ پاک نے فرمایا کوئی بندہ 4 چیزوں پر ایمان لائے بغیر مومن نہیں ہو سکتا. گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں, اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے. موت پر ایمان لانا, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا, تقدیر پر ایمان لانا. اگین یہاں پہ تھوڑی سی لمیٹڈ ہمیں کیٹیگریز بتائی ہوئی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ موت برحق ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, یہ بھی ایمان بالغیب. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں جو کہ کافی طویل ہے, لیکن نا اس کے اندر کافی چیزیں اس کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں. یہ ہے صحیح مسلم کی 8A. یہ آپ لوگ لکھیے گا نا, یہ بہت طویل ہے, یہ آپ لوگ اس کا حوالہ یا تو لے لیں یا پھر مجھے کوئی اگر یاد دلا دے تو پھر میں آپ کو نا یہیں سے کاپی پیسٹ کر کے بھیج دوں گی گروپ میں, کیونکہ میں نے تو نکالی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ کتاب ہے ایمان کا بیان, اور اس کے اندر ٹاپک کیا ہے, ایمان اور اسلام اور احسان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کے اسبات کے بیان میں. ٹھیک ہے جی. اچھا, پہلے تو انہوں نے ذرا چین بتائی ہوئی ہے لوگوں کی, ہم اس کو ذرا اسکپ کرتے ہیں. اچھا, ادھر ہم بات کرتے ہیں کہ یحییٰ کہتے ہیں کہ اتفاقاً میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری ساتھ حج یا عمرہ کرنے گئے, اور ہم نے آپس میں کہہ لیا تھا کہ اگر کسی صحابی سے ملاقات ہوئی تو ان سے تقدیر الہی کا انکار کرنے والوں کا مقولہ دریافت کریں گے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت ابن عمر سے ملاقات ہو گئی. آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے, ہم دونوں نے دائیں بائیں سے گھیر لیا. چونکہ میرا خیال تھا کہ میرا ساتھی سلسلہ کلام میرے ہی سپرد کرے گا, اس لیے میں نے کہنا شروع کیا کہ اے ابو عبد الرحمن, ہمارے ہاں کچھ ایسے آدمی پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور علم دین کی تحقیقات کرتے ہیں, اور راوی نے ان کی تعریف کی, مگر ان کا خیال ہے کہ تقدیر الہی کوئی چیز نہیں ہے, ہر بات بغیر تقدیر کے ہوتی ہے اور سارے کام ناگہاں ہوتے ہیں. یہاں تک پڑھنے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں اس دنیا میں بھی نظر آتے ہیں. یعنی کہ ایمان بالغیب کمپلیٹ نہیں ہے, آپ کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہو, کچھ چیزوں کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہو. قرآن پاک میں بھی یہی نا, اللہ پاک کہتا ہے نا کہ تم قرآن پاک کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. ایمان بالغیب کا بھی یہی حال ہے کہ دیکھو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں اسے, اس پہ تحقیق بھی کر رہے ہیں, لیکن تقدیر کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے یونیورسٹی میں نا ایک بندہ تھا, مجھے نہیں پتا اس کو کیا, ایک دن نا اس لوگ سارے بیٹھے ہوئے تو اس نے کہا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ زندگی یعنی کہ موت کے بعد نا کچھ بھی نہیں ہے, لائک ڈارکنیس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب میں نا تب مجھے اتنا علم وغیرہ نہیں تھا, تو یعنی کہ اگر میں ڈبیٹ کر, باقی سارے تو لگے ہوئے تھے, مجھے نہیں پتا ان کا کتنا علم تھا, لیکن مجھے نہیں تھا, تو میں تو نا مجھے بڑا غصہ چڑھا اس بندے. میں نے کہا یہ کیسا, میں نے کہا بلیٹنٹ پبلک میں بیٹھا جو ہے تقدیر ریجیکٹ کر رہا ہے, موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کو ریجیکٹ کر رہا ہے. میں نے کہا یہ کیسے کر رہا ہے یہ بندہ, یعنی کہ مجھے غصہ چڑھا. لیکن کیونکہ میرے پاس نالج نہیں تھا, میرے پاس علم نہیں تھا کہ میں اس لوگ کے ساتھ بحث کرتی, میں نے کیا میرے لیے بیسٹ سلوشن کیا تھا کہ میں وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی, اور میں اٹھ کے چلی گئی. لیکن میں بار بار سوچتی تھی, میں نے کہا یہ ایسے بھی لوگ ہیں. میرا وہ پہلا یعنی کہ وہ سامنا کسی ایسے بندے کے ساتھ ہوا تھا جو بلیٹنٹلی ریجیکٹ کر رہا تھا. سپوزڈلی وہ مسلمان ہی تھا, مجھے نہیں پتا اصل میں وہ کیا چیز تھی, لیکن یہ ہے کہ میں کہتی تھی کہ یہ کیا, یہ ایسے بھی لوگ ہیں, یعنی کہ اب زیادہ ہو گئے ایتھیسٹس. ٹھیک ہے نا,
تو اب ہو سکتا ہے اس بندے کا لائک پوائنٹ آف ویو چینج ہو گیا ہو، لیکن اس پوائنٹ ان ٹائم میں میرے لیے ایک قسم کی وہ اوپننگ چیز تھی کہ اچھا ایسے بھی لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا میں. اچھا آگے دیکھتے ہیں. حضرت ابن عمر نے فرمایا اگر تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو جائے تو کہہ دینا کہ نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے اور نہ ان کا مجھ سے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دے تب بھی اللہ ان کی خیرات قبول نہیں کرے گا اس کا تقدیر یعنی انلیس اس کا تقدیر پر ایمان ہو. یعنی کہ اگر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایمان بالغیب اگر رکھنا ہے نا تو وہ ایمان بالغیب میں کوئی وہ نہیں ہے، ہمیں اس پہ 100% اس کی جو بھی اس کے اندر کیٹیگریز آ جاتی ہیں ان سب کے سب پر ہم نے یقین رکھنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہے. اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ کمی پیشی کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان بار بار اپنی اس چیز کو رینیو کرتا رہے، اللہ پاک سے گائیڈنس مانگے. ہم نے وہ دیکھا تھا، غور و فکر کرے، اللہ پاک سے ہدایت مانگے، اللہ پاک سے رشد مانگے، اللہ پاک سے حکمت مانگے، سمجھنے کی توفیق، علم مانگے، علم کو حاصل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا مانگے. یہی ہم لوگ یہی کر سکتے ہیں، باقی اللہ پاک کے ہاتھ. چلیں آگے اس حدیث کو آگے دیکھتے ہیں. اچھا جی، مجھ سے میرے باپ حضرت عمر بن خطاب نے ایک حدیث بیان کی تھی. فرمایا کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. اچانک ایک شخص نمودار ہوا، نہایت سفید کپڑے، بہت سیاہ بال، سفر کا کوئی اثر یعنی گرد و غبار وغیرہ اس پر نمایاں نہ تھا، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہ تھا. بالآخر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو بنواز سامنے آمنے سامنے ہو کر بیٹھ گیا. اپنے دونوں ہاتھوں کو رسول پاک کی رانوں پر رکھ دیا اور عرض کیا یا محمد اسلام کی کیفیت بتائیے. رسول اللہ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم کلمہ توحید یعنی اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں کا اقرار کرو، نماز پابندی سے بتعدیل ارکان ادا کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت زیادہ راہ ہو تو حج بھی کرو. آنے والے نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا. ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا کہ ایمان کی حالت بتائیے. آپ نے فرمایا ایمان کے معنی یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، قیامت کا یقین رکھو، تقدیر الہی کو یعنی ہر خیر و شر کے مقدم ہونے کو سچا جانو. آنے والے نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا. پھر کہنے لگا احسان کی حقیقت بتائیے. رسول پاک نے فرمایا احسان کی حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آنے والے نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے. تو آپ نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ اس بات سے واقف نہیں ہے. یعنی کہ حضور پاک نے کہہ دیا کہ مجھے بھی اس بات پہ علم نہیں ہے. یہ حضور پاک کا بھی امتحان تھا. اس نے عرض کیا کہ اچھا قیامت کی علامات بتائیے. تو رسول پاک نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے یہ بات ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی. گزر گیا. اور تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، تنگ دست چرواہے بڑی بڑی عمارتوں پر اترائیں گے. ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا. پھر رسول پاک نے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اس سے یعنی کہ اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اس حدیث کے اندر. اتنی طویل حدیث میں نے تو یہ پہلی دفعہ ہی پڑھی تھی. تو دیکھیں سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ سٹارٹ تقدیر سے ہی ہوا. تو اب حضرت جبرائیل نے اگر اسی چیز کو آنسر کرنا تھا، اس کویشچن کو جو حضرت عمر کے بیٹے سے کیا گیا تھا،
اگر اسی کو آنسر کرنا تھا تو صرف تقدیر کے بارے میں پوچھ سکتا تھا، لیکن نہیں، انہوں نے ایک سیکوینس بنایا. انہوں نے پہلے پوچھا اسلام کیا ہے، پھر ایمان کیا ہے، پھر احسان کیا ہے، پھر قیامت کے بارے میں، اس کی علامات کے بارے میں، اور پھر تقدیر، اور ایمان کے اندر ہی تقدیر والا کانسیپٹ جو ہے وہ کور ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھتے ہیں آخری حدیث جو کہ ہے صحیح بخاری کی 660 صحیح بخاری. ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، اور پھر پہلے لائن آ رہی ہے. تو اس میں ہوا کہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور پاک جو ہے نا نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا، یعنی کہ قیامت والے دن. اب ہم یہ کیٹیگریز دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی پیچھے جو ہے وہ ریزننگ کیا ہے. اول، انصاف کرنے والا بادشاہ. دوسرا، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا. مجھے یہ کیٹیگری اتنی، یہ حدیث بھی بہت جو ہے نا ڈھارس بند آتی ہے، کیونکہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جو جوانی کی جو عبادت ہے وہ اللہ پاک کو بہت محبوب ہے. ٹھیک ہے. تو میں تو اپنے یعنی کہ اپنی کہ میں نے کیا بات کرنی، میں کچھ میری فیملی میں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جن سے نا میں کہتی ہوں کہ سبحان اللہ، اللہ پاک نے ان کو کتنی ینگ ایج میں پردہ کرنے کی بھی توفیق دی. اللہ پاک ہی ڈالتا نا دل میں، اور اللہ پاک نے ان کو بس کس راہ پہ لگا دیا. لائک اس بندی کو یہ چیزیں اتنی ینگ ایج میں سمجھ آ گئی. بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جو ہے نا جوان ہم کب تک ہوتے ہیں؟ ہم 40 سال کی عمر تک جوان ہوتے ہیں. میچورٹی جو آتی ہے نا، جو مینٹل میچورٹی ہوتی ہے وہ 40 ایئرس کی ایج میں آتی ہے. اس لیے جو ہمارے نبی پاک ہیں ان کی بھی جو نبوت ہے وہ 40 کی ایج میں سٹارٹ ہوئی تھی. اور اسی طرح جو باقی انبیاء بھی ہیں ان کو بھی اوبیسلی فوراً تو نہیں دے دیا گیا تھا، علامات تھیں، لیکن آفٹر پہلے شخصیت بنتی ہے. حضرت یوسف کی اگزامپل لے لیں، ان کو خواب تو آ گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ پاک نے بتا دیا ہوا تھا کہ آپ کو ہم سکھائیں گے. بلکہ ان کے فادر نے، حضرت یعقوب نے ان کو بتا دیا ہوتا کہ اللہ پاک تمہیں سکھائے گا. لیکن آپ پھر یہ دیکھیں کہ وہ کن ایکسپیرینسز سے گزرے، کیا انہوں نے فیس کیا، اور پھر ایون یہ کہ انہوں نے جیل میں بھی ٹائم کاٹا، لیکن اللہ پاک نے ان سے جو کام لینا تھا اللہ پاک نے وہ لیا، اور پھر اس کے بدلے اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بھی نوازا اور یقیناً آخرت میں بھی نوازیں گے. تو لیکن جو جوانی کی جو عبادت ہے نا وہ ایک بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے، مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے. اس سے مجھے بلکہ ایک اور ویڈیو میرے سامنے مجھے یاد آتی ہے کہ وہ بندہ بتاتا ہے کہ میں نا فجر کی نماز کے لیے نا مسجد میں جاتا ہوں، تو میں نا عبادت کر رہا تھا، تو میں نے نا نوٹ کیا کہ ایک بندہ نا مجھے کانسٹنٹلی دیکھ رہا ہے. ایک انکل سے تھے، لائک ایجڈ تھے. تو کہتے جب میں نے سلام پھیرا نا تو وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم جس طرح عبادت کرتے ہو نا مجھے بہت پسند ہے. وہ جس بندے نے ویڈیو بنائی تھی وہ جوان تھا، مجھے نہیں پتا اس کی عمر کیا تھی، لیکن 40 سے تو ڈیفینیٹلی کم ہی تھی. 20s میں ہوگا، لیٹ 20s ارلی 30s میں، یا ٹین بھی ہو سکتا ہے. تو کہتا ہے کہ جب وہ بندہ مجھے یہ بات کہہ رہا تھا نا تو مجھے اس کے فیس پہ نا ایک ریگریٹ نظر آ رہا تھا. یعنی کہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے ڈیٹیل میں بات تو نہیں کی، لیکن مجھے میں اس چیز سے یہ اخذ کرتا ہوں کہ شاید ان سے جوانی میں عبادت نہ ہو سکی ہو، تو اس لیے انہوں نے شاید مجھے یہ بات کہی ہو. تو کہتا کہ یعنی کہ بات صرف کہنے کی یہ ہے کہ اگر اللہ پاک جوانی میں کسی کو اس لائن پہ لگا دیتا ہے نا، وہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. امتحان ہوتا ہے اس کا، وہ تو ہوتا ہے، امتحان میں ہوتا ہے، ڈسٹریکشن اتنی ہوتی ہیں. وہ خود بھی جب وہ چلتا آ رہا ہے، لوگ رشک کرتے ہیں تو پتہ نہیں نظر لگ جائے، جو بھی کچھ امتحان ہے وہ ایک دم سے ہٹ بھی جاتا ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی، وہ پلٹ کے بھی آتا ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. امتحان ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اس کو کوئی نئی چیزیں سکھاتا ہے یا جو کچھ بھی ہے، بالکل وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ ایکسپیرینسز بھی جو ہماری تقدیر کا حصہ ہے نا، وہ ضروری ہے ہماری پرسنالٹی بننے کے لیے. بالکل نہیں، کیونکہ اگین ہم نے وہی بات کی ہے نا کہ یہ ایک لینئر چیز نہیں ہے، یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ پاک جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے ایمان میں بھی پختگی عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے آپ سے دور بھی کر دیتا ہے. چلیں ہم تیسری کیٹیگری دیکھتے ہیں. ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے. چوتھا، 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی اللہ پاک ہی کے لیے محبت ہے.
یعنی کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے وہ ملتے ہیں. اس میں آئی تھنک وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو تیمارداری کرنے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے نا, سب کچھ جو کرنا ہے لائک اٹھنا بیٹھنا, لوگوں سے بات کرنا, سب کچھ جو ہے اس کلاس میں آنا, درس اٹینڈ کرنا, سب کچھ ہماری اگر نیت یہ ہے کہ ہم خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اللہ پاک تو قدردان ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, 5واں, وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادہ سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور اس میں سب سے بڑی اگزامپل کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. سبحان اللہ. میں تو کہتی ہوں اگر کوئی لائک اسپاؤز اگر مانگنا ہونا تو کہے کہ اللہ حضرت یوسف جیسا دے, نبیوں کی طرف مانگے یا اللہ تعالیٰ حضرت یوسف جیسا دے, حضرت محمد جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دے. یعنی کہ ان کی کچھ صفات اس کے اندر بھی آ جائیں, صفات بھی آ جائیں بہت. میں تو کہوں گی بندہ کامیاب ہو گیا, تھوڑا سا کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے جی. 6واں, وہ شخص جس نے صدقہ دیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا. سبحان اللہ. مجھے یہ بھی کیٹیگری بہت پیاری لگتی ہے. اوہو انا للہ. ایگزیکٹلی یہ ہم ڈسکس کریں گے جب ہم رزق اور دیکھیں گے نا, صدقہ اور اس کا یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. قرآن پاک کی آیات ہیں, سورہ بقرہ میں ہے بلکہ, کہ ایک اچھا کال بہتر ہے انسٹیڈ آف کہ آپ کسی کی ہیلپ کریں اور بعد میں احسان جتائیں. انا للہ. اچھا, لاسٹ کیٹیگری کیا ہے کہ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سبحان اللہ. اب یہ ساری جو کیٹیگریز اللہ پاک نے بتائی ہیں یہ ساری کی ساری ایمان بالغیب سے کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے نا, ساری کی ساری. انصاف کرنے والا جو بادشاہ ہے اس کو پتہ ہے کہ اس نے کل جو ہے نا حساب کتاب دینا. ٹھیک ہے نا, تو وہ انصاف کرنے والا بادشاہ ہے. اس کے اندر میں تو کہتی ہوں ججز آ جاتے ہیں, جوڈیشری آ جاتی ہے. جوڈیشری میں نے جب مجھے ریجیکشن آئی تھی نا جوڈیشری سے, تو جب ریجیکشن آ گئی الحمدللہ کہا, اس کے بعد سورہ البقرہ کی یا سورہ آل عمران کی کچھ آیات ہیں جس کے اندر وہ بات کرتے ہیں, بلکہ میم نہیں ایک حدیث یا تو بتائی تھی. یہ کیا تھا کہ اس کو ہم بتایا تھا کہ اقتدار جو ہے نا وہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے, تب میں نے ریئلائز کیا کہ اللہ پاک نے مجھے آگ سے بچایا. جو مجھے جوڈیشری سے ریجیکشن آئی نا, اللہ پاک نے مجھے آگ سے بچایا ہے کہ بیٹا تم نہیں کر سکتی, تم اتنی بڑی رسپانسبلٹی لے ہی نہیں سکتی. کیونکہ اگین میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک جج نے, ٹھیک ہے ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے سامنے آئے ہیں ڈاکیومنٹس آئے ہیں آپ نے اس کی بنا پر فیصلہ کرنا, لیکن اگر آپ نے رشوت لے لی اور اگر آپ نے کسی کے حق میں غلط فیصلہ کر دیا, جیسے فار ایگزامپل اگر پھانسی کی کوئی بات ہے, بندہ انیسنٹ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ انیسنٹ ہے لیکن آپ نے اس کو پھانسی دے دی, ٹھیک ہے, اس کا حکم دے دیا یا قید دے دی, اس کی تو آپ نے زندگی تباہ کر ہی دی ہے. لیکن آپ نے جو پیچھے جو وہ لوگ جو بچے چھوڑ گیا ان کی بھی زندگی آپ نے کر دی ہے. کہ اگر میرے ذہن میں یہ سیناریو آتا ہے کہ اگر فادر اگر گھر نہیں ہے تو بچے جو ہیں نا وہ اس کی کمی بہت محسوس کرتے ہیں, کیونکہ ایک فادر جو ہے وہ آپ کو ایک گائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے. تو اگر اس کی غیر موجودگی میں آپ کی ڈیسیجن کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ تھوڑا سا غلط راستے پر لگ جاتے ہیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا گناہ بھی اس جج کو جائے گا. گناہ جاریہ کا کانسیپٹ, نسلیں اس طرح تباہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک جج کے فیصلے سے یا ایک جو بھی ہے بادشاہ کے فیصلے سے اگر نسلیں ایسے تباہ ہو رہی ہیں تو سارا کا سارا کھاتا اس کے کھاتے میں جا رہا ہے. تو انصاف کرنے والا بادشاہ یا انصاف کرنے والا انسان, میں کہتی ہوں کہ اس کیٹیگری کے اندر نا ہم سارے انڈیویجولس بھی آ سکتے ہیں. لیکن اگین ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ انصاف کرنا نا بہت آسان کام نہیں, بہت مشکل کام ہے. اور اگین باقی بھی جو ساری کیٹیگریز ہیں وہ یعنی کہ جو بندہ جو یعنی کہ کسی عورت کے بلانے پر یعنی کہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, تو وہ بھی اس کو پتہ اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے. اگین ایمان بالغیب. ٹھیک ہے, صدقہ جو ہے صدقہ بندہ اللہ پاک کی رضا کے لیے ہی دیتا ہے. اگر اس کے دل میں ریاکاری ہے تو پھر صدقہ تو نہ ہوا نا, وہ تو شوئنگ آف ہوا. ٹھیک ہے, تو اگین بہتر اللہ پاک جانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ صدقہ بندہ دے اس نیت سے دے کہ اللہ تعالیٰ میں صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تو مجھے اس کا بدل دے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ دونوں مانگیں. ٹھیک ہے, آپ دونوں مانگیں, دنیا میں بھی مانگیں آخرت میں بھی مانگیں. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے اس سے وہ حضرت سلیمان کی وہ یاد آتی ہے کہ حضرت سلیمان جو ہے نا وہ بہت
عظیم نبی تھے وہ حضرت داؤد، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے دنیا بھی مانگی تھی، اللہ پاک سے ایسی بادشاہت مانگی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے یعنی کہ میرے بعد ایسی بادشاہت دیں نہ کسی کو، ٹھیک ہے نا. تو وہ اب اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو دنیا چاہیے تھی، نہیں، انہوں نے وہ بادشاہت و اقتدار مانگا اس لیے تھا تاکہ اللہ پاک کا نظام قائم ہو، ٹھیک ہے. تو یہ بہت نا مجھے یہ حدیث اس لیے بہت پیاری لگتی ہے کہ اس کے اندر ساری کی ساری جو کیٹیگریز ہیں نا وہ ساری ایمان بالغیب کے اوپر ہی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بہت پروفاؤنڈ کانسیپٹ ہے، اور یہ کہ ہم اس کو نا کبھی کبھی سیریسلی نہیں لیتے، اسپیشلی اس کیٹیگری میں جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم نے تو جانا ہی فلاں میں ہے، تم تو ہو ہی ایسا، تمہارا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ایون یہ بھی کہنا میرے حساب سے بہت سخت الفاظ کے اندر آ جاتا. ٹھیک ہے، آج کے لیے ہم بس اس کو پھر ہم فنش کرتے ہیں، ہو گیا فنش کر کے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.